السلام علیکم جی، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 62 کے بارے میں پوچھا، 62 کے بارے میں. تو میرے خیال میں بہت سے میرے مضامین ہیں جس میں اس کو ایکسپلین بھی میں نے کیا ہے اور اس کے میں نے حصے مختلف انداز میں ایکسپلین کیے ہیں. سب سے پہلے تو میرے آرٹیکلس میں آپ آمنو کے اوپر پڑھ لیجئے. تو آمنو خالی وہ نہیں ہے کہ آپ بلیو کریں گے، وہ اس پہ آپ کا وہ یقین بھی ہوگا، اور آمنو جو ہے وہ امن بھی ہوگا کہ آپ اس کے فساد کے اپوزٹ بھی ہے. یہ لفظ فقہ کی مناسبت سے، جملے کی مناسبت سے یہ لفظ لگے گا. تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ امن پسند ہیں. امن پسندوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو امن پسند ہے، امن، سکھ، امن، چین اور شانتی سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں. وہ والذین، ان میں سے جو کون ہے، ہادو والنصارى والصابین. اب یہ 3 کیٹیگری گنوائی ہیں. ان کا اصل مطلب جو ہادو کا جو ہے وہ حد سے نکلا. حدد اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش کرنا، خاموش. تو وہ ہادو الف لگ گیا تو وہ کیا ہوا، ایکٹیو پارٹیسپل، یعنی کروانے والا. جیسے طلب سے، وہ بھی طلب کرنا، اور طالب طلب کرنے والا. اسی طرح ہاد تو وہ خاموش کروانے والا. ہادو وہ لوگ، ڈھیر سارے لوگ، یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ سبجیکٹ میں یہ جمع کی ضمیر ہے، تھرڈ پرسن کی، دے. تو اصل میں تو یہ آ رہی ہے کہ وہ خاموش کروانے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ. تو اب خاموش کروانے والے لوگ کون ہوتے ہیں آپ بتائیے. انگلی اٹھاتا، میں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا ہادو کے اوپر، وہ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی. وہ انگلی اٹھاتے تھے لوگوں کے اوپر، لوگوں کو خاموش کروا دیتے تھے. وہ مذہبی پیشوا تھے. تو سب سے پہلی مذہبی پیشوائیت یہودیوں کی تھی، اس لیے مذہبی اصطلاح میں ہادو یہودیوں کو کہہ دیا. قرآن کے تراجم میں یہودیوں کہتے، ٹھیک ہے یہودی بھی ہم سمجھ لیں اگر، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہے قرآن میں وہاں یہودی نہیں آیا، وہ ہادو وہ اپنے اوریجنل معنی میں آیا ہے، حد کے معنی میں، کہ وہ اسے خاموش کروانے والے. خاموش کرنا، بٹھا دینا، خاموش کر کے بٹھا دینا. بات کر رہا ہے وہ بھی اسے بٹھا دی. وہ پیشوائیت یہی کام کر دی، نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا. اگلا خاموش ہو گیا اللہ کے سے ڈر کے، مذہب نے اللہ سے ڈرا دیا، اللہ کے نام سے. تو وہ نصارہ، اب نصارہ عیسائیوں کو وہ کہتے ہیں، وہ بھی اصطلاحاً مانیے، ورنہ ایسا تھوڑی ہے عیسائیوں کو نصارہ کا کیا مطلب ہے. تو وہ نصر سے نکلا. نصر کیا ہے، وہ جو فضا یاب ہوئے، جو ان کے پیش رو تھے، جو سکسیسر، یعنی جو ان کے بعد آ گئے، کامیاب ہو گئے، ان کے بعد آ گئے سکسیسر. تو یہودیوں کے سکسیسر کون تھے، وہ عیسائی تھے. تو وہ اس لحاظ سے ان کو عیسائی کہا. یہ مولویوں نے بڑی وہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر گتھیاں رکھ دی ہیں، لیکن حقیقت آپ کو بتا دی، عیسائی اس حساب سے کہتے ہیں، ورنہ نصارہ کا مطلب عیسائی ہے ہی نہیں ہے. تو چلیے اس حساب سے بھی مان لیں کہ پہلی پیشوائیت چلیے یہودیوں کی تھی، ہادو والنصارہ، یہودی اور عیسائی. بس صابئین. اب صابئین میں جب بات آتی تو صابئین جو ہیں وہ ملحد اور جن کو کہتے ہیں لادین، غیر مذہب اور ایتھسٹ لوگ، وہ یہ ہیں. جب نبی اور ان کے کمپینین قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، قرآن لوگوں کو پہنچاتے تھے خانہ کعبہ میں، اس کے ارد گرد، تو مسجد الحرام کے جو پیشوا تھے وہ ان لوگوں کو لادین کہا کرتے تھے، غیر مذہب کہا کرتے تھے. ان لوگوں کو ایتھسٹ کہتے تھے، ملحد کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں. کیونکہ اس وقت مذہب جو تھا وہ مذہب وہی تھا، مسجد الحرام کا مذہب، جس نے لوگوں کو لوہے کے بوٹ میں ٹھوکا ہوا تھا کہ نہیں یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو اللہ تو خدا ہے نا، وہ خدا کو اللہ ہی کہتے تھے. تو وہ اصل میں تو یہ بات تھی کہ وہ ان لوگوں کو لادین کہتے تھے. تو یہاں اس آیت میں تھوڑا سا ریلیکس کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ مسلمان ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، بھلے آپ یہودی تھے، بھلے آپ عیسائی تھے، بھلے آپ کچھ بھی تھے، تو آپ اب مسلمان ہوں تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی مذہب سے لا تعلقی برتی گئی ہے پوری طرح کہ بھلے ٹھیک ہے آپ یہودی ہو، آپ عیسائی ہو، آپ لادین ہو، سمجھیں یہ مطلب ہے اس کا. یہودی ہیں وہ ہادو ہو، خاموش کرانے والی پیشوائیت میں سے ہو، ان کے پیش رو ہو وہ نصارہ، اور وہ صابین یعنی غیر مذہب بھی ہو، یار تم کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. یہاں مذہب سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے اصل میں. تو وہ لا تعلق کیا، آپ کو کوئی بھی ہیں، آپ غیر مذہب ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن من جو کوئی آمن باللہ، اللہ کے اوپر یقین رکھے گا، یعنی گاڈ جو مالک الملک ہے، اس کے اوپر جو کائنات کا مالک ہے، اس کے اوپر آپ ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اور آخر کیا ہے، وہ آخرت کا دن جس میں آپ ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، ہماری موت اسی دن حساب کتاب، اور اس حساب کتاب کے نتیجے میں اگلی زندگی. یہ آپ یقین رکھیں گے. ہمارا بھائی ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، ایسا نہیں ہے. حساب کتاب ہوگا اور ہمیں اس کے حساب کتاب کے متعلق اگلی زندگی اس کے مطابق ملے گی. وَعَمَلَ صَالِحًا. اب عملہ صالحً کی بہت تشریحات غلط کی گئی ہیں. عملہ صالحً جو ہے وہ میں نے تفصیل سے بتایا مضامین میں اپنے. وہ کیا ہے، وہ آپ کا
مصالحتی کردار، کیونکہ یہ اس کے تناظر میں آ رہا ہے ان الذین آمنو، وہ کیا ہے؟ وہ امن پسند. تو امن پسندی آپ مصالحت کرائیں گے، لڑائی جھگڑا فساد دنگا شر، اس کے مقابلے میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ آپ مصالحت کروائیں گے. وعمل صالحا، آپ ایسے کام کریں گے جو مصالحتی کردار آپ کا ہوگا. تو یہ شرطیں دے دی گئیں، پہلی اللہ پہ ایمان، اور دوسرا جو ہے یعنی یقین کہ بھئی کوئی ہے ہستی جو سب کچھ چلا رہی ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب کتاب ہمیں دینا پڑے گا ہر ایک چیز کا. اور پھر اعمال جو ہیں وہ آپ کے، وہ بھی آپ کے وہ ریکنسلیشن والے اعمال ہوں گے، وہ ریکنسلیشن والے اعمال کریں گے. اور فلہم اجرہم، اور اس کا ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فلہم، ان لوگوں کے لیے اجرہم، ان کا اجر جو ہے یعنی ان کا ریوارڈ، ان کا جو کچھ بھی آؤٹ کم ہوگا، جو کچھ اس کو ان کا جو وہ ہوگا ریوارڈ، جو اس کا کریڈٹ ہوگا، عند ربہم، اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے، ان کے سسٹینر کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس اس کا وہ اجر جو ہے، وہ جزا اس کی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جن لوگوں نے مصالحتی کردار ادا کیا اور مرنے کے دن کے اوپر یقین رکھا، پیدا ہونے کے دن پہ یقین رکھا، اللہ پہ یقین رکھا. یہ ہے. آگے ولا خوف علیم ولا هم یحزنون. اب یہ دو الفاظ جو ہیں ان میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ جو وہ خوف ہے یہ وہ خفف سے نکلا. تو اب جو خف جو ہے وہ عربی کا لفظ، وہ خوف نہیں ہے، وہ خوف وہ پرشین لفظ ہے. یہ اس میں یہ ہے آپ پینک. تو آپ وہ پینک نہیں ہوں گے، یعنی کہ زندگی میں جو ہے وہ ان کا پینک ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد وہ ہارر چیز، وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ پینک والا کام. اور اسی طرح جو اگلا لفظ ہے حزن جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈپریشن ہے. تو وہ ان لوگوں کو کوئی ڈپریشن اور کوئی وہ پینک نہیں ہوگا، اور وہ نہ ڈپریشن وہ ان کو آئے گا، نہ وہ پینک ہوں گے، نہ ان کو کوئی اور ایسی کوئی مصیبتوں اور مصائب کا وہ شکار نہیں ہوگا. وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے، اس زندگی میں نہ ان کو کوئی مصائب ملے گا، نہ کوئی وہ پینک ہوں گے، نہ ان کو ڈپریشن ہوگا، نہ کچھ ہوگا. جو کہ ہم آج کل لوگوں میں دیکھتے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، لوگ پینک ہیں، لوگ مصائب کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں. یہ نہ مشکلات ہوں گی، نہ مصائب ہوں گے، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ وہ پینک ہوں گے. تو یہ ان لوگوں کی اگلی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ حافظ.